آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے اس کا ٹاپک ہے کہ کب خدا پہ توکل کیا جائے، اونٹ باندھنے کے بعد یا اونٹ باندھنے سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنا کچھ کام ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں خدا پر توکل رکھنا چاہیے کہ جو بھی اس کے رزلٹس اور کانسیکوینسز ہوں گے وہ ٹھیک ہوں گے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہم کریں گے وہ کریں گے لرنڈ ہیلپ لیسنس کے بارے میں، یعنی کہ بے بسی کو سیکھ لینے والا بیہیویئر جو لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ توکل ہوتا کیا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف توکل، فیتھ ان گاڈ۔ دیٹ مینس کہ آپ اپنی ذمہ داری، اپنا پارٹ، اپنا رول پلے کریں فل رسپانسبلٹی کے ساتھ، اینڈ اونلی دین یو لیو دا ریزلٹس آن گاڈ۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی پریکاشنری میجرز بھی نہ لیں، آپ کوئی اپنا رول بھی نہ پلے کریں، لیکن یو سے جی آئی بلیو ان گاڈ اینڈ ہی ول سیٹ تھنگز رائٹ فار می۔ یو نیڈ ٹو ورک فار اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ اے ریزلٹ آف، ٹھیک ہے؟ جو بھی اس کا کانسیکوینس ہوگا اس کے لیے آپ کو پہلے اپنی ایفرٹ ڈالنی پڑے گی، اور صرف اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی اب میں نے خدا پر چھوڑ دیا۔ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، ان کا دل بھر آتا ہے، وہ اداس ہو جاتے ہیں، وہ ایک عجیب سی کیفیت میں ہو جاتے ہیں، کشمکش میں چلے جاتے ہیں، ایک دماغی جنگ میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان سے شاید کوئی کام صحیح طریقے سے ہو نہیں رہا ہوتا، یا ان کے پاس اتنی سکلز اور کیپیبلٹیز نہیں ہوتی ایک کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دینے کی، جس کی وجہ سے پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ آپ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ میں ہی صلاحیت نہیں ہے وہ کرنے کی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کو ابھارنا پڑتا ہے، ان کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی اچھے نتائج کے لیے ایک کام سر انجام دیتے ہیں۔ اور خدا پر وہ کام اور وہ چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں جن پر ہمارا بس نہ ہو، جن کو ہم بدلنے کے، تبدیل کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، جیسے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نیچرلی آپ نے یو ہیو نو کنٹرول اوور دیم۔ وہ تو پارٹ ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کہیں جی کہ اللہ کے حوالے، لیکن جن چیزوں میں آپ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، اٹس یور ڈیوٹی ٹو فلفل دیٹ رسپانسبلٹی ٹو دا فلسٹ آف یور کیپیسٹیز، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں جو ہے نا اس میں ہمیں اس طرح سمجھایا جاتا ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں، کوئی باس ہیں، he will assign duties to his subordinates which he thinks the person is capable of doing، ٹھیک ہے؟ لیکن جو مشکل کام ہوگا ان کے لیے وہ خود اپنے پاس رکھیں گے، کیونکہ he has the capacity to do it۔ لیکن جو ان کے سارے سب آرڈینیٹس ہوں گے، ان کو ایویلیویٹ کرتے ہوئے وہ ان کو وہ کام دیں گے جو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہیلدی برین کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ سمجھنے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس چیز کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا کام وہ اپنی اسکلس کے مطابق کر سکتے ہیں اور کون سا کام وہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، جو لرن ہیلپ لیسنس کا کانسیپٹ ہے، اٹ کیم آؤٹ ان 1965۔ اس میں یہ تھا کہ جو اس کا کرکس ہے ایکسپیریمنٹ کا، بیسکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی بھی ایک سچویشن میں آپ کو ڈالا جائے اور آپ کو یہ امپوز کیا جائے دیٹ یو کی ناٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ، اینڈ اٹس فار اے لانگ ڈیوریشن، اینڈ you don't know how to escape from it or how to work out from it, you will learn and you will mold yourself to live in that pain and agony that you're getting from that situation. Although you have the capacity, you have the techniques, you taught solutions, but you will not be using them because you have learned the behavior of being in that place, right? So there was another experiment that was done with school age children. They were taught English, but from back they were constantly told کہ آپ لوگ انگلش نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے۔ جب اتنا زیادہ ان کے برین کو یہ سگنل پہنچا کہ وہ انگلش نہیں پڑھ سکتے، تو ایکچولی میں when English alphabets were given to them, they were unable to memorize them, they were unable to use them. But the same children, when they were taught Chinese alphabets, they picked it up, they were very normal with it, they learned all of them, they were able to use them in language as well, which shows کہ جو میسج ہم اپنے برین کو دیتے ہیں
وہ میسیج ریٹین کرتے ہیں ہم، اور اس کے بعد اسی میسیج کے تحت ہم چلتے ہیں اپنی لائف کو لے کے. اور اس کو کہتے ہیں کہ بے بسی سیکھ لینا، وچ مینس کہ آپ نے ایک سچویشن میں جس میں آپ کو بے بس کر دیا گیا اور آپ کو دکھا دیا گیا کہ آپ بے بس ہیں، اس میں آپ ہمیشہ بے بس ہی رہتے ہیں نو میٹر، اور آپ کا برین اس کے بعد اس قابل نہیں رہتا کہ وہ سلوشنس کو اور چیزوں کو ایویلیویٹ کر سکے اکارڈنگ ٹو اٹس اون کیپیسٹی. آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ یہاں پہ بات کی ہے کہ ایک تو جو میسیج ہمیں کسی بھی سگنیفیکنٹ کی طرف سے ملے اور ہمیں بار بار دیا جائے تو وہ میسیج صرف ہمارے لیے ایک میسیج نہیں رہتا بلکہ وہ میسیج ہماری ریئلٹی بن جاتا ہے. اور جو بھی چیز ہمیں ریپیٹیڈلی بتائی جا رہی ہے اور سگنیفیکنٹ لوگوں کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، جیسے ٹیچرز ہیں، پیرنٹس ہیں یا باس ہے، کوئی بھی ہے ہمارا جو سگنیفیکنٹ ہے، وہ ہمیں وہ بات بار بار بتا رہا ہے، تو پھر ہم اسی بلیف کے ساتھ، اسی ریئلٹی کے ساتھ جو اپنے ایکشنز ہیں وہ پلے کرتے ہیں. اس میں ایک اور ایگزامپل ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہیں پڑھا تھا، وہ لرن ہیلپلیسنس کے ساتھ ایک جو ایگزامپل ایسوسیٹیڈ ہے وہ ایک ہاتھی کی بھی ہے کہ جب وہ بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو ایک پتلی سی زنجیر کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، کیونکہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ نہیں توڑوا سکتا. تو وہ بڑا ہوتا ہے تو اس نے کہیں نہ یہ سیکھ لیا ہوتا ہے کہ میں اس زنجیر کو نہیں، ویسے تو وہ درخت اور اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں گرانے کی طاقت رکھتا ہے، پر اس کو خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں تھوڑا سا زور لگاؤں گا تو میری یہ چین ٹوٹ جائے گی اور میں فری ہو جاؤں گا. تو اس لیے وہ لرن ہیلپلیسنس کی ایگزامپل وہاں بھی بڑی اچھی ہے. پروگرامنگ کا جو کانسیپٹ ہے، اور وہ آپ نے ایک اور بڑی اچھی بات کی اس کے اندر کہ ہم توکل، جس کو ہم فیتھ کہتے ہیں، کب کریں، تو وہ پہلے یہی کہتے ہیں کہ فرسٹ ڈو یور بیسٹ اینڈ دین لیو دی ریسٹ ٹو گاڈ. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا، اگر آپ کچھ کریں گے ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پہلے اپنی پوری کوشش کر لیں، مطلب جو آپ کے پاس اسٹریٹجیز ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو پہلے پوری طریقے سے دیکھ لیں، اس کے بعد دعا کریں ان چیزوں کے لیے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور ایک اور بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ میں ہمارے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا فیصلہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں. تو وی ایکچولی ڈو ہیو دا پاور ٹو چینج اینی تھنگ ان دس ورلڈ، لیکن کیا ہمیں کرنا آتا ہے، دیٹس واٹ میٹرز. سو ایٹ ٹائمز ہم جس کو، کیونکہ سیرینٹی پریئر میں وہ کہتے ہیں گاڈ گرانٹ اس دی سیرینٹی یو ایکسپٹ دی تھنگز آئی کین چینج، اینڈ اور دی کریج پوری تو نہیں آتی، بٹ دی جسٹ از کہ جو میں نہیں کر سکتا، جو میں چینج نہیں کر سکتا، اس کو مان لینے کی، ایکسیپٹ کرنے کی، وی کین ناٹ چینج. تو اگین کیا وہ ہم چینج کر نہیں سکتے یا ہمیں ابھی آتی نہیں ہے؟ فار آل پریکٹیکل پرپز اگر آپ کو آتی نہیں ہے تو پھر آپ کر نہیں سکتے. تو اسکلز انہانس کرنے سے ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. تو پہلے اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے اور پھر دعا کا کوئی اثر ہوگا. اور یہ جو ہم ایڈکشن کے ریفرنس میں بات کر رہے ہیں ہیلپ لیسنس کی، تو جو فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں، ڈرگ ایڈکٹس کی جو فیملیز ہوتی ہیں، وہ ہیلپ لیسنس بھی ان کی جو وہ ان افیکٹو طریقے استعمال کر رہی ہوتی ہیں اپنے پیشنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے، اور جب ان سے ان کو رزلٹ نہیں ملتے، جو ان افیکٹو طریقے ہیں انیبلنگ کے اور ان افیکٹو طریقے ہیں پرووکنگ سے، جس سے وہ چینج لانا چاہ رہے ہوتے ہیں مریض کے اندر اور بیماری کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس سے وہ ہیلپ لیسنس جو ہے وہ لرن کر لیتے ہیں. اور ان کو لگتا ہے کہ ان دو طریقوں سے ہی ان کا مسئلہ جو ہے، ان کا پرابلم جو ہے، کبھی اچھے رویے شو کر کے اور کبھی جو ہے پرووکنگ کے رویے شو کر کے جو ہے ان کا رزلٹ میں اچیو ہو سکتا ہے. مس آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی ایک طرح سے بے بسی سیکھ لی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے طریقوں پہ وہ اس کو اپنی فیملی کو یا اپنے ایڈکٹ کو لے کے چل رہے تھے. جیسے کہ ہمارا ایڈکشن جو ہے وہ ہمارا یہ ٹاپک ہے، اور اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اپنا ولنگ وے جیسے ہمارا ٹریٹمنٹ سینٹر ہے، اور یہ ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں جو کہ اپنے طریقوں سے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں صورتحال کو. تو توکل میں یہ ہے کہ توکل کی جو بات ابھی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے اوپر اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی مدد کریں، پہلے اپنا کام کریں اپنے حصے کا، تو پھر توکل کریں اللہ کے اوپر، پھر اس کے اوپر چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو یا اپنے کسی مطلب جو نشے میں مبتلا ہو گیا کوئی اپنا عزیز، تو اس کو اللہ نہ چھوڑیں، اس کی ہیلپ کے لیے آپ آگے آئیں. تو پھر یہ ٹاپک کے حوالے سے کہ اونٹ باندھنے سے پہلے یا اونٹ باندھنے کے بعد، تو توکل جو اونٹ باندھنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے.